السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 75۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ دلاور اور بکی ڈسکو بیکری کے سامنے گل کوچ سے اتر گئے۔ وہاں سے انہیں بگرے تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس وقت نیلا گھر میں اکیلی تھی۔ سلطانہ سودا سلف لینے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ بڑی جلدی واپس آ گئے تم لوگ؟ نیلا نے سولے نگاہوں سے دلاور کی طرف دیکھا۔ کچھ پتا چلا؟ اور یہ عبدالقدوس کہاں ہے؟ ایک وقت میں اتنے سارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، دلاور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ باری باری جواب دوں گا۔ پہلے سوال کا جواب یہ کہ اس دکان کی تلاش میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ رسول بخش سے ملاقات ہو گئی، مطلب کی بات کی اور واپس آ گئے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول بخش تو ابھی تک شبیر درانی کی کراچی میں موجودگی میں لا علم ہے۔ اسے میں اپنا فون نمبر دے دیا، وقتاً فوقتاً معلوم کرتے رہیں گے۔ شبیر درانی نے جیسے ہی اس سے رابطہ قائم کیا وہ بتا دے گا، لیکن جب ہم سبز منزل نکل رہے تھے تو شبیر درانی کو کار سے اتر کر منڈی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جو صورت سے ڈاکو یا بدماش لگتا تھا۔ اس کا تعلقات اسی قسم سے لوگوں سے ہو سکتے ہیں، نیلا نے کہا۔ بہرحال آگے کہو۔ یہ بکی تو اسے وہی دبوچنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ اس طرح گڑبڑ ہو جاتی۔ میں نے عبدالقدوس کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہ ان کا تعاقب کرے گا، ان کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد ہم بھی ہاتھ ڈالیں گے۔ ویسے عبدالقدوس کیسا ہے؟ بڑے کام کا آدمی ہے، نیلا نے جواب دیا۔ وہ سب کچھ معلوم کر لے گا۔ اور شبیر درانی نے تم لوگوں کو دیکھا تو نہیں؟ نہیں، ہم اسے دیکھ کر چھپ گئے تھے، دلاور نے جواب دیا۔ اس نے میں دروازے کی گھنٹی بجی اور نیلا اٹھ کر باہر چلے گی۔ میں تو جا رہا ہوں یار، تھوڑا لیٹ ہوں۔ بکی بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نیلا سلطانہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سبزی گوشت وغیرہ لے کر آئی تھی۔ اس نے تھیلے ہوئے میز پر رکھتے اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ گرمی سے اس کی حالت بری تھی، پسینہ بہہ رہا تھا۔ گرمی سے برا حال ہو رہا ہے، چند قدم ہی نہیں چلا جاتا۔ اب تو کوئی گاڑیوں کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا، سلطانہ نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، نیلا نے جواب دیا۔ آج اخبار میں ایک شراٹ کا اشتہار چھپا ہے، پتہ بلاک 6 کا ہے۔ میرا خیال ہے کھانا کھانے کے بعد ہم وہ گاڑی دیکھ آئیں، زیادہ دور بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں گے، تم لوگ بیٹھو، میں تو جا رہی ہوں کچن میں۔ سلطانہ سبزی اور گوشت کے تھیلے اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ جب آپ صبح خان کی ویری سے بھاگی تو سسی نام کی ایک لڑکی بھی آپ کے ساتھ تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ لاپتہ ہو گئی تھی۔ آپ نے اس کا ذکر تو کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے، دلاور نے کہا۔ وہ کراچی میں ہے، لیکن کسی مسئلہ کی وجہ سے ہم اب تک اس سے دور رہی ہیں۔ آج تم نے یاد دلا دیا ہے تو اس کی خیریت میں معلوم کی جائے، نیلا نے کہتے ہوئے ٹیلی فون اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا اور ریسیور اٹھا کر وڈیرا کریم بخش کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ نیلا کو مائی سکھن کی آواز پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نیلا درانی بول رہی ہوں، ماں سکھن۔ نیلا نے کہا، کیسی ہو تم؟ ارے بیٹی، تم کہاں غائب ہو گئی؟ گھر کے سب لوگ پریشان اور سسی کا تو برا حال ہے، ہر وقت تمہیں سلطانہ کو یاد کرتی ہے۔ اسے بلاؤ ذرا، اور غزالہ کو بھی، نیلا نے کہا۔ چھوٹی بیوی تو بڑے ریس کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہے، میں سسی کو بلاتی ہوں، بہت خوش ہوگی تمہاری آواز سن کر، مائی سکھن نے جواب دیا۔ اور پھر سسی کو پکارنے لگی۔ نیلا ریسیور پر اس کی آواز سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سسی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ارے ادی، کہاں ہو تم؟ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ تمہیں چھوڑ کر ہم کہیں نہیں گئی، کراچی ہی میں ہے، نیلا نے جواب دیا۔ کسی وجہ سے تم سے رابطہ نہیں کیا تھا، تم کیسی ہو؟ بہت اداس ہو ادی، سسی نے جواب دیا۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم دونوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ اور وہ سلطانہ کہاں ہے؟ یہیں پر ہے، ابھی تمہاری بات کرواتی ہوں، نیلا نے کہا۔ سلطانہ کو آوازیں دینے لگی، لو سسی سے بات کرو۔ سلطانہ کے آنے پر نیلا نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ سلطانہ کچھ دیر باتیں کرتے ہوئے اس نے ریسیور نیلا کی طرف بڑھا دیا۔ ہم 1-2 دن بعد آئیں گے سسی، رئیس کریم بخش اور غزالہ کو ہمارا سلام کیا، نیلا نے کہا۔ ایک بات بتاؤ ادی، سسی نے پوچھا، اس روز تاریخ روڈ پر تم دونوں کہاں غائب ہو گئی تھی؟ چاٹ والے نے بتایا تھا کہ اس نے تم دونوں کو ایک پجیرے میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ لمبی داستان ہے سسی، 1-2 دن بعد ملاقات ہوگی تو تفصیل سے بتا دوں گی۔ اچھا، خدا حافظ، نیلا نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سسی کی خیریت دریافت کر کے اسے اطمینان ہوا تھا۔ دوپہر 1 بجے انہوں نے کھانا کھایا اور پھر نیلا اور سلطانہ گاڑی کی بات کرنے چلی گئیں۔ نیلا کے ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں وہ اخبار تھا جس میں گاڑی کے سلسلے میں اشتہار تھا۔ وہ بنگلہ زیادہ دور نہیں تھا، وہ نمبر تلاش کرتے ہوئے آسانی سے وہاں پہنچ گئی۔ بہت بڑا بنگلہ تھا، پورچ میں آگے پیچھے 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، ان میں سرخ رنگ کی شراٹ بھی تھی۔ اس وقت 2 آدمی اور بھی آئے جو گاڑی کے قریب کھڑے غالباً مالک سے بات کر رہے تھے۔ اونچا لمبا وہ شخص بڑا پروکار شخصیت کا مالک تھا۔ نیلا اور سلطانہ بھی ان کے قریب رک گئے اور گاڑی کو دیکھنے لگے جس کی ظاہری حالت بہت اچھی تھی۔ دوسری پارٹی چلی گئی، ان کی بات نہیں بن سکی تھی۔ نیلا نے بات شروع کر دی۔ وہ شخص 1.5 لاکھ مانگ رہا تھا۔ کیا ہم ٹرائی لے سکتے ہیں؟ نیلا نے کہا۔ ضرور، اس شخص نے جواب دیا۔ یہ گاڑی میں نے صرف 2 سال پہلے خریدی تھی، اب بیٹی کے دل سے اتر گئی ہے، اب وہ نئے ماڈل کی گاڑی لینا چاہتی ہے۔ نیلا دروازہ کھول کر سٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کے انجن سٹارٹ کرنے لگی۔ سلطانہ اس شخص کے قریب کھڑی رہی۔ نیلا گاڑی کو گیٹ سے باہر نکال لے گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی۔ اسے یہ گاڑی پسند آئی، انجن بہترین حالت میں تھا، بھاؤ داؤ شروع ہو کر بالآخر بات 1,40,000 پر ختم ہو گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ نیلا نے سادے کاغذ پر رسید لکھوا کر ادائیگی کر دی اور رسید بریف کیس میں رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطانہ بھی اٹھ گئی۔ وسیع اور اس بنگلہ، 3 گاڑیاں اور ڈرائنگ روم کا ساز و سامان دیکھ کر ان کی دولت مندی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ نیلا اور سلطانہ کی واپسی سرخ شراٹ پر ہوئی۔ وہ سیدھا گھر واپس آنے کے بجائے حسن اسکوائر کی طرف نکل گئی۔ وہاں 1-2 اچھے گارمنٹ سٹور تھے۔
نائلہ نے دلاور اور بکی کے لیے کپڑوں کے چند جوڑے خریدے اور واپس آ گئی۔ گیٹ دلاور نے ہی کھولا تھا۔ یہ گاڑی ہم خرید لائی ہے، کیسی ہے؟ نائلہ نے دلاور سے پوچھا۔ دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے جی، اب اس کے اندر کا حال تو مجھے معلوم نہیں، دلاور نے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اندر کا حال بھی بہت اچھا ہے، نائلہ نے جواب دیا، پھر بولی۔ عبدالقدوس ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں جی، وہ تو خود آیا ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی اطلاع ملی ہے، میں اسی کی طرف سے پریشان ہو رہا ہوں، دلاور نے کہا۔ عبدالقدوس کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھنے میں تو پاگل اور احمق سا لگتا ہے، لیکن بہت ذہین آدمی ہے، وہ شبی دورانی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے آئے گا، تم اس کی فکر مت کرو، نائلہ نے کہا۔ وہ تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دلاور باتیں کرتے کرتے اونگنے لگا، اسے اونگتے دیکھ کر نائلہ اور سلطانہ ڈرائنگ روم سے نکل گئے، اپنے کمرے میں آ کر گاڑی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ نائلہ کے خیال میں وہ گاڑی اچھی تھی اور انہیں سستی مل گئی تھی۔ 5 بجے کے قریب دلاور کی آنکھ کھل گئی۔ عبدالقدوس ابھی تک نہیں آیا تھا، دلاور پریشان ہو رہا تھا، اب تو نائلہ کو بھی تشویش ہو گئی تھی۔ میرے پاس رسول بخش کا فون نمبر ہے، میں اس سے شبی دورانی کے بارے میں پتہ کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے عبدالقدوس اس کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہو۔ دلاور نے کہتے ہوئے جیب سے رسول بخش کا کارڈ نکالا۔ لاؤ میں بات کرتی ہوں۔ نائلہ نے سے کارڈ لے لیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کال دکان کے منشی نے ریسیو کی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد رسول بخش کی آواز سنائی دی۔ نائلہ نے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اب کون ہے بی بی؟ رسول بخش نے پوچھا۔ میرا نام نائلہ دورانی ہے، شبیر دورانی کی کزن ہوں، آج ہی رحیم خان سے آئی ہوں۔ شبیر دورانی پہلے سے کراچی آیا ہوا ہے، کراچی آنے سے پہلے اس نے آپ کا نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی بات ہو تو میں آپ سے رابطہ کر لوں۔ اتفاق سے میں آج کراچی آ گئی ہوں، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ شبیر دورانی کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ ان کی رہائش کا تو مجھے پتہ نہیں، فون نمبر دے سکتا ہوں۔ اتفاق سے وہ صبح میرے پاس آئے تھے اور یہ نمبر دیا تھا، آپ ہولڈ کیجیے، میں نمبر بتاتا ہوں۔ رسول بخش نے کہا۔ ابھے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے شبیر دورانی کا نمبر بتا دیا۔ نائلہ نے نمبر نوٹ کیا اور شکریہ ادا کیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ وہ اسے اپنا فون نمبر بتا کر گیا تھا۔ نائلہ نے دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہرحال فون نمبر سے بھی ایڈریس معلوم کیا جا سکتا ہے، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیلی فون ہی کے ذریعے وہ ایڈریس معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ نارتھ نظام آباد کے بلاک این کے بگلے کا نمبر تھا۔ کیا خیال ہے جا کر معلوم کیا جائے؟ دلاور نے کہا۔ ابھی نہیں، نائلہ نے جواب دیا، ابھی دن کی روشنی شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد چلیں گے۔ اگر عبدالقدوس ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، دلاور نے کہا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہوگی تب بہت کچھ ہو چکا ہوگا، نائلہ نے کہا۔ اسی دوران میں سلطانہ چائے بنا کر لے گئی اور بکی بھی وہاں گیا۔ چائے کے دوران بھی عبدالقدوسی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ تقریباً 8 بجے وہ لوگ روانگی کے لیے تیاری کرنے لگے۔ نائلہ اور سلطان نے آٹومیٹک رائفلیں سیٹوں کے نیچے چھپا دی۔ اس مرتبہ رائفل میں لگے ہوئے میگزین کے ساتھ ایک فاضل میگزین ڈوری سے باندھ دیا گیا تھا کہ اگر ایک میگزین خالی ہو جائے تو فوری طور پر دوسرا میگزین لگایا جا سکے۔ نائلہ نے سینگ سنبھال لیا، دلاور اس کے ساتھ والے سیٹ پر بیٹھ گیا، سلطان اور بکی پیچھے بیٹھے تھے۔ نائلہ گاڑی کو بلاک 3 کی گلیوں سے نکال کر موتی محل برج پر لے آئی۔ سوراب گوٹ سے ذرا پہلے ایک پیٹرول پمپ سے اس کی گاڑی کی ٹینکی فل کروائی اور مین روڈ پر آنے کے بجائے پیٹرول پمپ کے ساتھ والی گلی سے ہوتی ہوئی یوسف پلازا کے ساتھ مین روڈ پر نکل آئی اور وہاں سے انچوری میں داخل ہو گئی۔ نائلہ گاڑی کو مین روڈ پر لانے سے اجتناب برت رہی تھی، کیونکہ مین روڈ پر چیکنگ کا اندیشہ تھا، جبکہ گلیوں میں ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر دلاور اور بکی کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ مین روڈ ہی کا راستہ اختیار کرتی۔ دلاور اور بکی کے حلیے گرچہ خاصے باروب تھے، لیکن یہاں کی پولیس بت کی ہوئی تھی۔ شلوار قمیص اور بھاری مونچھ والا ہر شخص ان کی نظروں میں مشکوک تھا۔ انہیں گاڑی میں دیکھ کر پولیس والے یقیناً گاڑی کی تلاشی لینا چاہیں گے، اسی لیے وہ بڑی سڑکوں پر آنے کے بجائے گاڑی کو گلی میں سے نکال رہی تھی۔ انچولی سے گلبرگ ہوتے ہوئے گاڑی رشید ترابی روڈ کی طرف چرنگی پار کر کے اس سڑک پر نکلا جو سیدھی سخی حسن کی طرف چلی گئی تھی۔ اسی سڑک کے ایک طرف بلاک این تھا اور دوسری طرف بلاک ایم۔ سڑک بہت کشادہ تھی، درمیان میں ایک پختہ نالا تھا جس کے دونوں کناروں پر سفیدے کے درخت لگے ہوئے تھے۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے آس پاس خاصی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ بلاک این خاصا بڑا تھا۔ نائلہ نے دوسری گلی کے موڑ پر دکانوں کے قریب گاڑی روک لی، نیچے اتر کر ایک دکان والے کو کاغذ پر لکھا ہوا نمبر دکھا کر راستہ پوچھنے لگی۔ آپ اس گلی میں سیدھی چلے جائیے، دکاندار نے پتہ دیکھنے کے بعد اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جامع مسجد کے ساتھ پارک کے دائیں طرف جانے والی سڑک پر آپ کو مسجد کی پچھلی طرف لے جائے گی۔ مسجد کی پچھلی طرف تیسری گلی میں پوچھ لیجیے، اگر یہ نمبر اس گلی کا نہ ہوا تو اس سے آگے والی گلی میں ہوگا۔ نائلہ شکریہ ادا کرتے ہوئے دوبارہ گاڑی میں آ گئی اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ جلدی مسجد والے پارک کے سامنے پہنچ گئے۔ شاپنگ سینٹر پر اگرچہ کچھ رونق تھی، مگر یہ پارک سنسان پڑا ہوا تھا۔ حالات نارمل ہوتے تو اس پارک میں اس وقت بڑی رونق ہوتی، مگر اب یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک سڑک پارک کے ساتھ ساتھ دائیں طرف چلی گئی تھی اور ایک بائیں طرف۔ نائلہ نے گاڑی دائیں طرف موڑ لی، تیسری گلی کے سامنے سے گاڑی روک لی۔ اس طرف بھی سناٹا تھا، اگرچہ بھی صرف 9 ہی بجے تھے، مگر گلی میں کوئی بھی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ بیشتر گھروں میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ سلطانہ، نائلہ نے پیچھے مڑ کر سلطانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جا کر معلوم کرو اس نمبر کا بنگلہ اس گلی میں ہے یا نہیں، یا ہمیں آگے گلی میں جانا پڑے گا۔ سلطانہ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی اور بنگلوں کے نمبر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ نمبر دیکھنے کے سے بنگلے کے قریب جانا پڑ رہا تھا۔ وہ چوتھے بنگلے کے قریب پہنچی تھی کہ گیٹ کھلا اور ایک نوجوان موٹر سائیکل کھینچ کر باہر لاتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ 10-12 سال کی عمر کا ایک لڑکا بھی تھا اور گیٹ اسی لڑکی نے کھولا تھا۔ وہ نوجوان موٹر سائیکل کھینچ کر باہر آ چکا تھا، مشکوک نظر سلطانہ کی طرف دیکھ رہا تھا
کیا بتا سکتے ہیں یہ بنگلہ کس طرف ہے؟ سلطانہ نے اسے بنگلے کا نمبر بتاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس نوجوان کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ 7 والی گلی میں ہے، اس بنگلے کی پشت پر۔ نوجوان نے سامنے والی رو کے ایک بنگلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کارنر سے دوسرا بنگلہ تھا۔ سلطانہ سے شکریہ ادا کر کے کار کی طرف آ گئی۔ وہ نوجوان موٹر سائیکل پر بیٹھ کر مخالف سمت میں چلا گیا تھا۔ سلطانہ نے کار کے قریب رک کر نائلہ کو بتایا اور خود پیدل ہی آگے بڑھ گئی۔ نائلہ نے اگلی گلی کے موڑ پر کار ہی روکی۔ یہ جگہ بھی سنسان تھی، مسجد قبلہ رخ ہونے والا علاقہ تھا اور پارک کا کچھ اس طرف بھی تھا جو سنسان پڑا تھا۔ سلطانہ گلی میں داخل ہو گئی۔ کارنر اور بنگلہ سنسان پڑا تھا۔ بنگلے کی تاریکی اور سناٹا اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ بنگلہ یا تو خالی پڑا ہے یا مکین کہیں گئے ہوئے، البتہ ساتھ والے بنگلے میں روشنی تھی۔ سلطانہ نے قریب جا کر دیکھا، پلر پر وہی نمبر لکھا ہوا تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ سلطانہ واپس آ گئی۔ وہی بنگلہ ہے، میرا خیال لوگ موجود ہے اور کسی کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، سلطانہ نے کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا۔ نائلہ اور دلاور وغیرہ فوری نیچے اترائے۔ سیٹوں کے نیچے سے رائفلیں نکال لی گئی۔ نائلہ بکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بکی تم یہیں رکو اور گاڑی کے دروازے کھلے رکھو، ہو سکتا ہے میں اجلت میں یہاں سے بھاگنا پڑے۔ بکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نائلہ، دلاور اور سلطانہ بنگلے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے دیواریں پھاندنے کے بجائے دستک دے کر براہ راست دروازے سے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ تینوں نے رائفلیں سنبھال رکھی تھی۔ نائلہ نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ کچھ دیر بعد اس اندر سے قدموں کی آواز سنائی دی، پھر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا الجھی ہوئی نظروں سے نائلہ کی طرف دیکھنے لگا۔ دلاور نے اچانک ہی رائفل اس کے سینے سے لگا دی۔ تمہارے منہ سے آواز نہ نکلے، اندر چلو۔ دلاور نے غراتے اس رائفل سے دھکا دیا۔ نائلہ اور سلطانہ بھی اندر داخل ہو گئی۔ سلطانہ نے دروازہ بھیڑتے ان دونوں نے بھی رائفلیں تان لی۔ وہ خانوں تھا، اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ وہ رائفل کے زور پر الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہکلایا۔ شبیر درانی کہاں اور وہ لڑکا کہاں ہے جسے تم لوگ پکڑ کر لائے ہو؟ جلدی بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ دلاور خرایا۔ بتاتا ہوں، خانو ہکلایا۔ پھر دوسرے لمحے سے بڑی پھرتی سے رائفل کو ہاتھ میں ایک طرف دھکیل کر آنگن میں کھڑی سفید کار کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ کار کے پیچھے پناہ لینا چاہتے کہ سلطانہ نے اسے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا اور رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ خانو چیخ کر گرا، اس کی ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ خانو کی چیخ اور فائرنگ کی آواز سے بغل کے اندر ایک کمرے میں کھلبلی سے مچ گئی۔ وہ دوسرے لمحے اندر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ وہ 2 آدمی تھے جو کمرے کی کھڑکیوں سے فائرنگ کر رہے تھے۔ نائلہ اور سلطانہ سفید ٹوٹا کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ دلاور نے آنگن میں لگے ہوئے درخت کی آڑ لے لی۔ شبیر درانی، دلاور نے چیخ کر کہا، تم بچ نہیں سکتے، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ کر لائیے دلاور، اب تم زندہ نہیں بچو گے۔ شبیر درانی نے بھی چیخ کر کہا۔ فائرنگ تیز ہو گئی، پھر دفتر یوں محسوس جیسے کمرے میں صرف ایک ہی آدمی فائرنگ کر رہا ہو۔ نائلہ کے ذہن میں اچانک ہی خیال ابھرا اور وہ کار کی آڑ لیتی ہوئی دوڑ کر بنگلے کے پہلو میں اوپن سپیس کی طرف نکل آئی۔ جب پچھلی طرف پہنچے تو ایک پچھلے بنگلے کی دیوار پر کھڑا تھا۔ دلاور نے نائلہ نے اسے للکارا، مگر وہ شخص پچھلے بنگلے میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ نائلہ دوڑتے پچھلی طرف گئی۔ اس طرف کمرے کا بھی دروازہ کھلا تھا۔ نائلہ نے دروازے کی آڑ سے جھانک کر دیکھا، ایک آدمی کھڑکی سے آنگن کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ فائرنگ روک دو، رائفل پھینک دو ورنہ چھلنی کر دو گی، نائلہ چیخی۔ وہ بشیر ملا تھا۔ وہ تیز سے مڑا اور اسے رائفل سیدھا کرنا چاہیے، مگر نائلہ نے اس کے پیروں پر ایک برسٹ مار دیا۔ بشیر ملا نے رائفل پھینک کر ہاتھ سر سے اٹھا لیے۔ نائلہ کمرے میں آ گئی اور دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ سلطانہ دوسرے کمرے میں دیکھا، نائلہ نے کہا۔ سلطانہ دوڑتی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں عبدالقدوس کو کرسی پر بندھے دیکھ کر وہ بدحواسی ہو گئی۔ وہ بہت ہی ابتر حالت میں تھا، چہرہ خون آلود تھا۔ سلطانہ کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سلطانہ نے میز سے چھری اٹھا کر رسیاں کاٹ دی اور عبدالقدوس کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ اس کی ٹانگیں بوجھ برداشت نہ کر سکی۔ وہ گرتے گرتے بجائے سلطانہ سے سہارا دیے رہی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی ٹانگیں جسم کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہوئی، سلطانہ اسے سہارے سے چلاتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے آئی۔ وہاں دلاور اور نائلہ بشیر ملا کو رسیوں سے باندھ چکے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر عبدالقدوس نے کمزور سی آواز میں کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ لوگ مجھے ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ تمہاری حالت دیکھ کے مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، نائلہ نے کہا۔ وہ بھی دلاور کی طرف دیکھ کر بولی، اس بدماش کو اٹھا کر گاڑی کی ڈکی میں ڈالو، جلدی کرو کوئی پولیس نہ پہنچ جائے۔ شبیر درانی کہاں ہے؟ عبدالقدوس نے پوچھا۔ وہ بھاگے مگر میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا، نائلہ نے کہا۔ دلاور نے جھک کر بشیر ملا کو کندھے پر اٹھا لیا اور وہ تیزی سے باہر آ گئے۔ بکی رائفل لیے کار کے قریب ہوشیار کھڑا رہا۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر انجیکشن سے چابیوں کا گچھا نکال کر ڈکی کھولی۔ دلاور نے بشیر ملا اور خانو کو ڈکی میں ٹھونس دیا اور ڈکی بند کر دی۔ کار ایک زبردست جھٹکے سے حرکت میں آئی۔ دلاور نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ اس وقت تمام بنگلوں کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ نائلہ نے تیزی سے گاڑی موڑی اور پارک کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے گلی میں موڑ لی۔ کئی گلے گھومنے کے بعد وہ رشید ترابی روڈ پر نکل آئی۔ اس نے گاڑی بائیں طرف موڑ لی۔ اس سے کچھ آگے وہ چرنگی تھی جہاں سے وہ پہلے آئے تھے۔ ان کی کار ابھی دوری تھی کہ ایک پولیس موبائل تیزی سے چرنگی پر گھومتی ہوئی بلاک این کی طرف چلی گئی۔ نائلہ گاڑی کو سیدھے لیتی چلی گئی چرنگی پار کر کے۔ اب وہ بلاک ایم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک موڑ پر اچانک ایک پولیس موبائل گلی میں نکل کر سامنے آ گئی۔ نائلہ کے تیز اسٹیئرنگ نہ گھماتے تصادم لازمی ہو جاتا۔ کار کو اس طرح خطرناک انداز میں وہ تیز رفتاری سے نکلتے دیکھ کر پولیس والے چونکے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ ڈرائیور نے بھی موبائل موڑ لی۔ بکی، نائلہ نے کہا، اس موبائل کو ہمارے پیچھے نہیں آنا چاہیے۔ فکر ہی نہ کریں جی، بکی نے کہتے ہوئے جھک کر پیروں کے قریب پڑی ہوئی رائفل اٹھا لی اور سیٹ سے اتر کر مڑ کر بیٹھ گیا۔ رائفل کی نال کھڑکی سے باہر نکالے اور ٹریگر دبا دیا۔ کئی شعلے پولیس موبائل کی طرف لوگ، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پولیس موبائل کا اگلا ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا۔ پولیس موبائل لڑکھڑا کر رک گئی۔ نائلہ نے گاڑی اگلے موڑ پر دائیں طرف موڑ لی۔ اب وہ فیڈرل بھی ایریا میں داخل ہو چکے تھے۔ نائلہ کو یقین تھا کہ ناکاروں والی پولیس موبائل کے وائرلیس
दूसरी गश्ती गाड़ी को इत्तला मिल गई होगी। नायला को अंदेशा था कि कहीं इन्हें चेकिंग के लिए न रोक लिया जाए। यह गली अगले एक छोटे से पार्क से जा मिली। इस पार्क में घास तो बराए नाम भी नहीं थी, लेकिन बल्दे वाले से पार्क ही कहते थे और बोर्ड भी पार्क का लगा हुआ था। नायला ने पार्क के करीब गाड़ी रोक ली। दिलावर, बक्की, तुम लोग यहाँ उतर जाओ। दाई तरफ थोड़ी दूर बस स्टॉप है, वहाँ से तुम्हें U4 मिल जाएगी। मोती महल पर उतर जाना। वहाँ से घर तक पहुँचने में तुम लोगों को ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और हाँ, ये राइफल सीटों के नीचे छुपा दो। और आप नायला बीबी, दिलावर ने कहा, हमारी फिक्र मत करो, हम पहुँच जाएंगे। जल्दी करो, अगर गाड़ी की तलाशी शुरू हो गई तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। नायला ने कहा। वो दोनों जल्दी से नीचे उतर आए। नायला भी उतरकर बाहर खड़ी हो गई। दिलावर और बक्की ने सीटें उठाकर राइफल छुपा दी। नायला दोबारा स्टीयरिंग के सामने बैठ गई और इन दोनों की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। दिलावर और बक्की इसके बताए हुए रास्ते की तरफ चल दिए। नायला गाड़ी को मुख्तलिफ गलियों में दौड़ाती हुई एक बार फिर इंचोली से यूसुफ प्लाजा के सामने मेन रोड पर निकल आई। सड़क के दरमियान ट्रैफिक आइलैंड में एक कट देखकर इसने गाड़ी यूसुफ प्लाजा की तरफ मोड़ ली और तंगसी गली से होती हुई फेडरल बी एरिया का ब्लॉक 16 पार करके UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने निकल आई। यहाँ इसने गाड़ी बाई तरफ मोड़ी और फजल मिल्स के सामने से मोती महल की तरफ गाड़ी मोड़ते ही इसे ब्रेक पर पैर रख देना पड़ा। आगे पुलिस की एक मोबाइल खड़ी थी और पुलिस वाले गाड़ियों को रोक रहे थे। 2-3 गाड़ियां और भी खड़ी थी। एक पुलिस वाले ने गाड़ी को साइड पर लगाने का इशारा किया। नायला ने सड़क के वस्त में ही गाड़ी रोक ली। पुलिस वाला जैसे ही करीब पहुंचा, दो औरतों को चेहरे देखकर इसके तासुरात बदल गए। अरे भाई, हमें जाने दो, हमारे साथ एक लड़का शदीद जख्मी है, इसे जना अस्पताल ले जा रहे हैं। नायला ने कहा। जख्मी कैसे हुआ? पुलिस वाला चौंक गया। हमारे पड़ोस वाले घर में डाका पड़ा था, इसे गोली लगी है, हम इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। प्लीज जो भी करना है जल्दी करो और हमें जाने दो। नायला बोली। ठीक इसी लम्हा डिक्की में से डब डब की आवाज़ आने लगी। नायला चौंक गई। इसे समझने में देर नहीं लगी कि इनमें बंद कैदी मौका से फायदा उठाकर पुलिस वालों को मुतवज्जो करना चाहते हैं, मगर पुलिस वाले ने शायद इस पर तवज्जो नहीं दी थी। जाएं बीबी, आप लोग जल्दी जाएं, पुलिस वाले ने कहा और दूसरे पुलिस वालों को इशारा कर दिया। नायला ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोती महल का पुल पार करते ही नायला ने गाड़ी बाईं तरफ ब्लॉक 3 की गली में मोड़ ली। आगे ट्रैफिक जाम हो रहा तो नायला को यकीन था कि गुलशन चुरंगी पर भी चेकिंग हो रही होगी, इसलिए इसने इस गली में गाड़ी मोड़ी थी। बंगले में पहुंचते ही उन्होंने पहले अब्दुल कुद्दूस को ड्राइंग रूम में पहुंचाया, फिर डिक्की में बशीर मल्ला और खानू को भी अंदर ले गई। इनके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और इन्हें कमरे में कालीन पर डालकर वो ड्राइंग रूम में चली गई। नायला दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स ले आई जो उन्होंने 2 दिन पहले ही तैयार किया था। सुल्ताना अब्दुल कुद्दूस का सर गोद में रखे बैठी थी और अब्दुल कुद्दूस होले होले करा रहा था। 1 घंटे बाद दिलावर और बक्की भी पहुंच गए। कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम लोगों को? नायला ने पूछा। हम लोग बस में बैठने के बाद इस जगह को नहीं पहचान सके थे। सब्जी मंडी पहुंचकर पता चला कि हम तो बहुत आगे निकले हैं। वहां से उतरकर गुल कोच में बैठे जिसने हमें डिस्को बेकरी के सामने उतार दिया। दिलावर ने बताया। वो कहाँ है? इन्हें तुम्हारे कमरे में डाल दिया। नायला ने बताया। इनसे पूछना है कि वो कौन है और शबीर दुरानी फरार होकर कहाँ जा सकता है। आओ जरा इन्हें देख ले, दिलावर ने कहा और वो दोनों अपने कमरे में आ गए। खान और बशीर मल्ला बंधे हुए कालीन पर पड़े थे। वो दोनों चंद लम्हे की तरफ देखते रहे। दिलावर ने आगे बढ़कर बशीर मल्ला को ठोकर मारते हुए बोला, शराफत से कुछ बताओगे या हमें कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा? बशीर मल्ला ने इस बात में सर हिला दिया। दिलावर उसके मुंह से कपड़ा निकाल लिया। तुम में से दिलावर कौन है? इसने गहरा सांस लेते हुए पूछा। मैं हूँ, दिलावर ने जवाब दिया। और वो लड़की जिसने मुझसे गन भिखवाई थी गालिबन नायला दुरानी थी, बशीर मल्ला ने कहा। हाँ, दिलावर ने कहा। हम तुमसे मुतारिफ होने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाए। मैं जानता हूँ, बशीर मल्ला बोला। तुम दोनों बहादुर हो और मैं बहादुर दुश्मन की भी कदर करता हूँ। आज तक कोई बशीर मल्ला की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सका, लेकिन एक छोकरी ने मेरे हाथ में बंदूक भंकवा दी। आज के बाद ये हाथ बंदूक नहीं उठाएंगे। क्या पूछना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। शबीर दुरानी तो बुज़दिल निकला। तुम कौन हो और शबीर दुरानी तुम्हें कैसे मिला था? दिलावर ने कहा। मेरा नाम बशीर मल्ला है, सिंध के एक नामी गिरामी डाकू हूँ। लोग मेरा नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। सरकार ने मेरे सर की कीमत 15 लाख मुकर्रर की है, लेकिन पुलिस वाले आज तक मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं कर सके। वो चंद लम्हों खामोश हुआ, फिर कहने लगा, मैं पैदाइशी डाकू नहीं हूँ, एक गरीब हारी का बेटा हूँ। बड़ा हुआ तो वडेरा मुझसे अपने मतलब के काम देने लगा। मवेशी चोरी कराना, औरतें उठवाना, इसका हुक्म न मानने वाले गरीब हारियों की पिटाई करना, यही मेरे काम थे। फिर वडेरा मुझसे चोरियां करवाने लगा। मैं अकेला नहीं था, वडेरे के और आदमी भी मेरे साथ थे। चोरियां करते करते हम डाका मारने लगे। मैंने गोठों के गोठ उजाड़ दिए, बसों को लूट लेते। लूटे हुए माल का आधा इसे वडेरे को देते और आधा आपस में बांट लेते। हमारे हौसले बढ़ गए, कई कत्ल किए मैंने। जब पानी सर से गुजर गया तो सरकार ने मेरी तरफ तवज्जो दी। मेरे सर की कीमत पहले 5 लाख मुकर्रर हुई, फिर 10 लाख और फिर 15 लाख। एक बस लूटने के दौरान शबीर दुरानी हमारे हाथ लगा। ये सखर में किसी हिंदू सेठ की नौकरानी को हवस का निशाना बनाकर इसे कत्ल करके घर से नकदी और जेवरात लूट लाया था। इसने वो माल मेरे हवाले कर दिया और हमारे गिरोह में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की। ये हमारे साथ कराची में एक डकैती में भी शामिल हुआ और इस वारदात में 3 आदमी भी मारे गए थे। ये रहीम यार खान में भी हमारे एक आदमी को कत्ल करके फरार हुआ था। इससे पहले भी ये बहुत से बेगुनाहों को मौत की घाट उतार चुका है। पूरे जिला की पुलिस इसकी तलाश में है। मैं अभी इसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। दिलावर ने कहा। मुझे मालूम से पता चल गया था वो तुमसे नायला दुरानी से खौफजदा था, बशीर मल्ला ने कहा। इसने मुझे तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन अपने तरीके से। वो बड़ा बेज़मीर आदमी है।
میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، اور آج تم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ نیلا اور تم واقعی بے گناہ ہو۔ سارا قصور اسی کا تھا۔ یہ سب کو اس سے نیلا کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اب اپنا بھی سب کچھ اس سے چھن چکا ہے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ان جیسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس دوران نیلا کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ بتایا اس نے؟ نیلا نے پوچھا۔ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے، دلاور نے کہا۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں نیلا بی بی، بشیر ملا نے کہا۔ کیا؟ نیلا اچھل پڑی۔ تم نے میرے ہاتھ سے بندوق گروائی اور میں نے قسم کھائی ہے کہ آج کے بعد یہ ہاتھ بندوق نہیں اٹھائیں گے۔ مجھے پولیس کے حوالے کر دو، بشیر ملا نے کہا۔ ضرور کریں گے، دلاور نے کہا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ شبیر درانی کہاں چھپا ہوگا؟ وہ یقیناً پی آئی بی کالونی میں میرے ایک دوست کے پاس گیا ہوگا، اسے وہیں پناہ مل سکتی ہے، بشیر ملا نے کہا۔ اور پھر پی آئی بی کالونی میں جبار کا پتہ بتانے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نیلا کو پوچھنے پر اپنے بارے میں اور بھی کچھ بتانے لگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بس کے مسافروں میں سے ایک ہندو سیٹ اور کراچی کے ایک صنعت کار کو اس نے مان چند کے ایک وڈیرے کی حویلی میں یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ چند روز بعد اس کے وارثوں سے رابطہ قائم کر کے تاوان کا مطالبہ کرے گا۔ مجھے بے شک تم لوگ باندھ کر رکھو، میرے منہ میں کپڑا مت ٹھونسو، میں شاہ لطیف سائیں کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے منہ سے آواز تک نہیں نکلے گی۔ نیلا اور دلاور نے دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم تمہاری زبان پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو زندہ نہیں بچو گے، دلاور نے کہا۔ یہ مرد کی زبان ہے، بشیر ملا بولا۔ اور پھر رات گزرنے کے بعد صبح 5 بجے نیلا اور دلاور کار میں سوار پی آئی بی کالونی کی طرف جا رہے تھے۔ اس مرتبہ انہیں راستے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ پی آئی بی کالونی میں وہ مکان بھی آسانی سے مل گیا۔ جبار کے نوکر نے گھنٹی کی آواز سن کر یہ سمجھا کہ دودھ والا آیا ہوگا، لیکن دلاور سے گن پوائنٹ پر دھکیلتا ہوا اندر لے گیا۔ نیلا بھی اس کے ساتھ تھی۔ شبیر درانی کہاں ہے؟ دلاور نے غراتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کمرے میں سو رہا ہے، نوکر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہاں اور کون کون ہے؟ جبار ہے، وہ دوسرے کمرے میں سویا ہے، نوکر نے جواب دیا۔ چلو میرے ساتھ۔ جبار کے کمرے کی طرف دلاور سے دھکیلتا ہوا لے گیا۔ اس نے نیلا کو اشارہ کر دیا۔ نیلا اس کمرے کی طرف آ گئی جہاں شبیر درانی تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ نائٹ بلب کی نیلگو روشنی میں شبیر درانی صوفے پر سویا ہوا تھا۔ صوفے کے قریب ہی کلاشنکوف بھی پڑی ہوئی تھی۔ نیلا نے کلاشنکوف اٹھا کر بڑی احتیاط سے دوسرے صوفے پر رکھ دی اور اپنے رائفل کی نال سے شبیر درانی کو ٹھوکا دیا۔ شبیر درانی گڑبڑا کر اٹھ گیا اور پھر نیلا کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھیلتی چلی گئی۔ معزز سامعین حضرات، نیلا درانی کی یہ کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔